ہائی یہ 5ویں آیت. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہدایت دے دی. وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو. قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم کہو کچھ اور یہ چیز بہت کامن ہے ہمارے میں. کوئی صاحب آپ سے پوچھے بھائی کل آپ سے ملاقات ہے, مل سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور ملوں گا میں, انشاءاللہ بھی کہہ دیا. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ کل میں شہر میں ہوں ہی نہیں. صبح ہی مجھے نکلنا ہے اپنے کام سے, آؤٹ آف سٹی جا کر اپنا کام کر کے آنا ہے. پھر میں نے کیوں وعدہ کیا انشاءاللہ کی؟ یعنی میں اللہ کو نعوذ باللہ اللہ پر ڈال رہا ہوں کہ اللہ میاں نہیں چاہ رہی ہے. میری اپنی مصروفیات کا مجھے اندازہ ہے. تو پھر میں نے وہ صاحب سے اس قسم کا بےہودہ وعدہ کیوں کیا جو میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں؟ اور اس کو میں دینداری بھی سمجھ, اس لیے کہ میں نے لفظ انشاءاللہ استعمال کر لیا. چلیے آیت نمبر 5 پر پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں سے اب ہماری ہدایات روک کر بتا رہا ہے اس قسم کی حرکتیں دوسرے نبیوں کے امتیوں نے بھی بہت کی ہیں, اور ان چیزوں سے, ان حرکتوں سے نبیوں کو دکھ پہنچتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دے رہی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں. وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. لیکن ان کے دلوں میں ٹیڑھ تھی اور انہوں نے اس ٹیڑھ ہی کی روش کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. وہ نبی سے ہنسی مذاق دل لگی ٹھٹا کرے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ گائے ذبح کرو. قوم جواب دے رہی یا موسیٰ اتتخذون حزوا, آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہیں. یہ لیجئے امتی نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے دل لگی کیوں کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے جاہل سمجھتے ہو جو میں تم سے مذاق کروں گا؟ اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. اچھا اللہ میاں سے پوچھو کیسی گائے ہے؟ جوان ہے بوڑھی ہے؟ اچھا نہیں جوان ہے. کلر کیا ہے اس کا؟ اس کی اور خوبیاں کیا ہیں؟ 1 2 3 4 سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. اب پھر سوال کا انداز کیا ہے؟ اے موسیٰ تم جا کر تمہارے رب سے پوچھو. تو موسیٰ علیہ السلام کا رب امتیوں کا رب نہیں ہے. یہ بدتمیزی کا انداز تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام قوم سے شکایت کرے لما تؤذوننی, تم مجھے کیوں اذیت دے رہی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, معجزے بتا رہا ہوں. میں نے ایک دعا کی, پورے ملک میں مینڈک پھیل گئے, پورے ملک کا پانی خون ہو گیا, پورے ملک میں سرسنیاں پھیل گئی. میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ہمیشہ لاٹھی کا کام لکڑی کا کام دیتی ہے, لیکن جب میں فرعون کے دربار میں جا کر زمین پر ڈالتا ہوں تو اژدہا بن کے کھڑے رہ جاتی ہے. اس کے باوجود قوم نے مان. اللہ مثال دے رہا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. ان امتیوں نے نبی کے ساتھ بےہودگی کی, بدتمیزی کی, ہم نے معاف کر دی. یہ خاتم النبیین کہ تم امتی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے آنے والے دور میں 9ویں ہجری میں سورۃ الحجرات جب آپ پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ نبی کے سامنے اگر اونچی آواز میں, نبی سے نہیں, نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو گے تو انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, زندگی کے پورے اعمال غارت کروں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. 2 نبیوں کے واقعات یہاں سنایا جا رہا ہے. آیت نمبر 5 میں موسیٰ علیہ السلام, ان کی قوم کیسی تھی اور اللہ نے کیا فرمایا اس قوم کے بارے میں, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسقوں کو, منافق اور فاسق 2 ٹرمینالوجی اسلام میں ہیں اور مسلمانوں کے لیے کہی جاتی. کسی مشرک کو, کسی کافر کو ہم فاسق نہیں کہہ سکتے. جس نے خدا کو نہیں مانا تو وہ خدا کا حکم کیسے مانے گا. اور منافق, اس کی 4 علامتیں ہیں. بات کرے تو جھوٹ کہے, جھگڑا کرے گالی گلوچ پر اتر آئے, امانت رکھے جائے قیامت رکھے, ہر بات پر جھوٹی قسمیں کھائے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. چلیے اب اس کے بعد میں آیت نمبر 6 وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, یعنی اس آیت میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ وہ قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی جس نے نبی کو بہت اذیت دی ہے, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس پر تبلیغ کرو گے تو یہ مسلمان ہوں گے. نہیں ہوں گے, یہ فاسق ہو چکے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے
احکامات نازل کیے تھے ان کو نہیں مانا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے احکامات کو کیسے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ باشعور علماء ہوں گے جو ایمان قبول کریں، جیسا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ ان کی ایک بڑی اکثریت ہمیشہ اسلام کی مخالفت کری، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تو توقع ہی مت رکھیے، خصوصاً آج 20ویں صدی کے 21ویں صدی میں توقع مت رکھیے کہ کوئی یہودی مسلمان ہوگا۔ عورتیں ان کی ہو سکتی ہیں، آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان جا کر یہودی عورتوں سے یورپ میں شادیاں کر رہے ہیں، لیکن مردوں سے توقع مت رکھیے، اس لیے کہ وہ اپنی پاپولیشن کو کم کرنا نہیں چاہتے۔ یہودی کے مرد کے گھر پیدا ہونے والا یہودی کے ذریعے ہی جو ہوگا وہ یہودی کہلائے گا۔ یہودیت میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے، جس طریقے سے آپ براہمن نہیں بن سکتے اس طریقے سے آپ یہودی نہیں بن سکتے۔ اب دوسرے پیغمبر وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا یا بنی اسرائیل، یہ سب پیغمبر ایک ہی نسل سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یہ جانے جاتے ہیں، اس سے کہ ان کا خطاب جو تھا، لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ اللہ اب بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اس سلسلے کی آخری کڑی جن کا ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، آسمانوں پر ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے جب دنیا میں دجال آئے گا، اور دجال اس وقت نکلے گا، دنیا میں ظاہر ہوگا جب مسلمان ایک لیڈر امام مہدی کے سرکردگی میں دنیا والوں سے کفر سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے، جب دنیا میں دجال آئے گا، اور دجال کو امام مہدی بھی نہیں مار سکتے۔ دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے، ہم ان کی مثال دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی، ان سے تمہارے ریلیشن تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے جس میں شریعت ہے، قانون، حرام حلال، عبادات کے طریقے، عقائد، رسومات، ساری چیزیں ہیں۔ میں انجیل میں، بائبل میں تھوڑی سی اخلاقی تعلیمات لے کر آیا ہوں، میں اتباع کرنے آیا ہوں، پیروی کرنے آیا ہوں، فالو کرنے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت تورات کی۔ لیکن پال نے کیا کیا؟ پال نے ورغلا دیا، جب وہ لوگ تمہارے نبی کو نہیں مانتے تو تم ان کے نبی کو کیوں مانتے ہو؟ چلیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، وہ تمہارے نبی کی کتاب بائبل انجیل کو نہیں مانتے تو تم ان کی نبی کی کتاب تورات کو کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے تورات کا انکار کیا۔ جب ہاتھ میں سے قانون ہی نکل گیا، عقائد نکل گئے، حرام حلال کی تمام تفصیلات نکل گئیں، اور جو یہ ساری چیزیں انجیل میں موجود نہیں ہیں، بائبل میں نہیں ہیں، تو پھر قوم گمراہ ہوگی، بھٹک جائے گی، اور یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں تورات کی پیروی کرنے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں نہ صرف اپنے ماضی کی کتاب کی شریعت کی تصدیق کر رہا ہوں بلکہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام گرامی احمد ہوگا۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، صاحب احمد تو عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبرو اس زمانے سیرامک لینگویج میں عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی تھی سیرامک لینگویج میں، سریانی زبان میں۔ سریانی زبان میں نکال کر دیکھیے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مفہوم کیا ہے، میننگ کیا ہے۔ احمد حمد سے ہے اللہ کی تعریف کرنے والا۔ آپ کو ایک زبان لفظ ملے گا سیرامک لینگویج میں انجیل کے اندر جو آخری نبی کے بارے میں ہے، اس کے بھی معنی یہی ہوں گے جو یہاں پر احمد کے استعمال ہو۔ میرے بعد وہ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہا میرے بعد جو نبی آئے گا اگر مجھے دور اس کا ملے گا تو میں اس کے جوتیوں کی تسمے باندھنا اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے میں نبیوں نے فخر محسوس کیا ہے، آرزو کی ہے کہ نبی آپ کا امتی بنو، اور ہم کو اللہ نے گھر بیٹھے امتی بنایا، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے پہ معجزے بتائے، پیدائشی کوڑی کو تندرست کر دیا، پیدائشی نابینا کو
बीनाई आ गई, मुर्दे को ठोकर मारी, जिंदा होकर बैठ गया, मिट्टी का परिंदा बनाया, उड़ने लगा। लोग जब आते तो कहते थे कि मैं तुम क्या खा कर आए हो घर से, मैं बता सकता हूँ। क्या घर में तुमने छुपा के रखा है, जबकि तुम्हारी बस्ती के लोग गरीब गुरबा हैं, तुम उन्हें नहीं दे रहे हो। और मैं जो लेकर आया हूँ दीन, उसमें यह है कि अल्लाह का खुद चाहिए तो 2 रोटी हो तो अपने एक भाई के साथ शेयर करो, 2 चादर हो तो एक भाई के साथ शेयर करो, अखलाकी तालीमात। लेकिन लोगों ने क्या कहा, क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। तो अल्लाह फरमा रहा है क्या नबी अल्लाह के बारे में गलत बात करते हैं? उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ कहे, हालांकि उसे इस्लाम की दावत दी जाए। नबी कैसे झूठ कहेगा? नबी तो इस्लाम की तरफ तुम्हें बुला रहा है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं। युरीदून, अब वो आयत आई है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। हर दौर रसूल अल्लाह की बेइज्जत के साथ ही यहूदियों ने मुखालफत शुरू कर दी, और ये दुनिया में जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया बहुत सारे लोग इसके मुखालिफ होते गए। आज 2 बड़ी कौमें इस्लाम की मुखालफत सरगर्म हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को, कुरान को एक आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते और चाहते हैं कि उनका वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में नाफिज हो जाए और वो दुनिया की हुक्मरानी करे। इस दुनिया की पॉपुलेशन उनके हिसाब से लोग जिए, लोग मरे, उनके खिदमत में लगे हुए रहें, जितनों को जीने का हक दें। मीडिया उनके हाथ में, दौलत उनके हाथ में, बैंकिंग उनके हाथ में, तकरीबन चीज़ें उनके हाथ। इतने ख़तरनाक हथियार हज़ारों की तादाद में है कि ये दुनिया पर अगर वो बरसाएं तो दुनिया यानी कोई 100 मरतबा फना होगी। इतने ख़तरनाक हथियार। दूसरा ग्रुप जो है वो एशिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है। ये मुशरिक है, शिर्क में डूबे, इनको हर चीज़ में खुदा नज़र आता है। और दोनों आपके सामने हैं। अब आपको तज्जिया कीजिए ये लोग कौन हैं। मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह जब हम सूरह माइदा पर से गुजरेंगे। चलिए, अब अल्लाह फरमा रहा है ये लोग अल्लाह के नूर को, दीन इस्लाम को बुझाना चाहते हैं, उसकी रोशनी कम करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह पूरा मुतिम्मुन, अल्लाह मुतिम्मुन नूरी वलो करे। फिर मेरे नबियों को भेजने का बुनियादी मकसद ही, अब ये तो ख़ातमुन नबीन भी अगर दुनिया में इस्लाम को नाफिज ना करे तो फिर मकसद क्या हुआ? दुनिया बनाने का मकसद क्या हुआ? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन पर 23 सालों में इस्लाम गालिब करके बता दिया। कुरान के एक एक हुक्म पर इस्लामी सोसाइटी अमल करती थी। एक बेहतरीन नमूना दुनिया वालों के सामने, और यह कोई ख्याली चीज़ नहीं है, दुनिया में जाने और उस माशरे ने, उसके मॉडल ने दुनिया के सामने रखी इस बात को कि अल्लाह का दीन ऐसा होता है, बग़ैर देखे अल्लाह के तालीमात पर चलेंगे तो दुनिया में ऐसा अदल, सुकून, ईमान, अदल, ह्यूमन राइट्स लोगों को मिल सकती है अरब की सरजमीन पर। तभी तो जाकर इस्लाम आधी दुनिया के ऊपर अपना हुकूमत कर चुका है, और आज दुनिया का कोई नूक एंड कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमान कलमा गो नहीं रहता। तो मैंने दुनिया में रसूलों को भेजा इसलिए है, लियुज़हिरहु अलद्दीन, और ये नबी तुम्हारे बिलहुदा, हिदायत और दीनुल हक, सच्चा दीन लेकर आए हैं, ताकि पूरे हर निज़ाम, दुनिया में कौन से निज़ाम चल रहे हैं, कम्युनिज़म चल रहा है, कैपिटलिज़म चल रहा है, टोटलिटेरियन निज़ाम चल रहा है, सोशलिज़म चल रहा है, बहुत सारे इज़्म चल रहे हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। अल्लाह चाहता है कि मेरा दीन इन सब पर छा जाए। इसके लिए अल्लाह ताला अब मुझसे और आपसे खिताब है, अगर आप और मैं ईमान वाले हैं। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 10 से फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं तुमको वो तिजारत बताऊं कि जो तुम्हें दोज़ख के आग से बचा ले। देखिए रसूल अल्लाह का ज़माना आया, चले गया, ताबईन, सहाबा चले गए, ताबईन चले गए, तबे ताबईन चले गए, सुलह उम्मत। अब हम 21वीं सदी में हम लोग हैं। अगर ये कुरान मेरे लिए और आपके लिए है तो फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू हम ही हैं। और अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि दीन पर चलना तिजारत करने के बराबर है। तिजारत में नफ़ा नुकसान दोनों को बर्दाश्त करना पड़ता है। सही फैसला करेंगे, सही तरीक़े से चलेंगे, फ़ायदा होगा। गलत रास्तों को हैंकी पैंकी तरीक़े इख्तियार करेंगे, नुकसान होगा। दीन के मामले में कोई बुराई नहीं चलेगी। हर इत्फा बिल्लती ही आसन, हर बुराई को तुम्हें नेकी से
یہ نہیں کہ وہ شراب بیچ رہے ہیں اور کروڑپتی بنے تو مسلمان بھی شراب بیچنا شروع کر کے کروڑپتی بنے گا. نہیں, شراب حرام ہے تو حرام ہے, چاہے ہم ارب پتی بھی بن جائیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. سود نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, ورنہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فحاشی بدکاریاں نہیں ہے, اس کو روکنا ہوگا. اب اگر یہی چیز مسلمان ملکوں میں تو پھر ہم کہاں روک رہے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں. دنیا تو تمہاری کیسی گزر جائے گی, لیکن آخرت میں آگ سے بچنا ہے. تنجیکم من عذاب علیم, اللہ کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو. پہلی چیز ایمانیات مضبوط کرو. تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ رسول پر ایمان لاؤ تو قرآن پڑھو, ترجمہ تفسیر پڑھو, احادیث کتابیں جمع کرو. میں آپ سے سوال کروں, رسول اعظم سے ہم سب کو ہر مسلمان کو محبت ہے. چلیے سیرت کی کون سی کتاب آپ کے گھر میں, حدیث کی کون سی کتاب آپ کے گھر؟ آپ کو معلوم ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید اللہ کے کلام کے بعد مقدس ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. اس کے بعد مسلم شریف ہے. نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا. وہ کیا قیمت ہوگی؟ 100 500 1000؟ اللہ کے رسول کی محبت میں جن سے دعویٰ ہے کہ فدا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر سے قربان, میری جان قربان, ان کی کہے ہوئے اصلی الفاظ کو جنہوں نے اپنی 30 سالہ زندگی لگا کر جمع کیا ہے, ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل رکعت, 2 نفل نمازیں ادا کی ہیں, ان پر بھروسہ نہیں ہے. وہ گھر میں ہوں گی تو کبھی میں پڑھوں گا, کبھی میرے بچے پڑھیں گے, بہن بھائی پڑھیں گے, آنے جانے والے پڑھیں گے. پھر کیسی محبت ہے یہ؟ اللہ سے رسول سے محبت کرو اور کوشش کرو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے اب ہے جد